شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر بار بار پاؤں کے تلووں میں خارش ہوتی ہو تو آپ میں شوگر کی بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ اگر بار بار سر میں درد ہوتا ہے تو یہ آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ کھانے میں کالے نمک کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ اسٹرابری کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو گرم پانی میں کالا نمک اور لیموں کو ملا کر پیا کرو۔ نہانے والے پانی میں چند بوندیں لیموں کی ملانے سے بدن سے بدبو نہیں آتی۔ چہرے پر روزانہ دیسی گھی لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے سے جوتے صاف کرنے سے پالش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو عورتیں انگور کا جوس پیتی ہیں ان کے بالوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ جن کا دل کمزور ہو وہ مولی کھایا کریں۔ مکھن میں نمک ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ پھٹنے بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کو ٹھنڈا کر کے کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ تازہ پودینہ سونگھنے سے جسم کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پی لینے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ سفید تل کھانے سے کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے۔ صرف ایک سگریٹ پینے سے انسان کی زندگی کے 11 منٹ کم ہو جاتے ہیں۔ برتنوں کو ریت سے صاف کیا جائے تو برتن چمک اٹھیں گے۔ 2 کریلوں کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پتھری کے مریض چاول ہرگز مت کھائیں۔ کھانے میں پیاز اور لہسن کا استعمال معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ جس عورت کو براؤن رنگ کے کپڑے پسند ہوں وہ ایماندار اور قابل اعتماد عورت ہوتی ہے۔ جو عورت گلابی رنگ کا کپڑا پسند کرتی ہے وہ جذباتی ہوتی ہے۔ جو عورت نیلا رنگ پسند کرتی ہے وہ وفادار اور دوستانہ ہوتی ہے۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے حافظہ اور نظر دونوں کمزور ہو جائیں گے۔ گرم پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ جامنی رنگ کے کپڑے گرمیوں میں پہننے سے بدن پر گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ کچا انار مت کھاؤ، گردوں میں پتھری کرتا ہے۔ اگر آپ کے دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں تو دانتوں پر مسواک کیا کرو، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ کچے انڈے کی زردی کو سر پر لگا لینے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جو عورتیں پیٹ بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو کھیرے کا رس نکال کر پیا کریں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھو، آپ کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ترین ہو جائے گا۔ میرا باپ گورگن تھا۔ جب بھی کوئی جنازہ ہوتا تو ابا رات کو کفن میں لپٹی ہوئی کی چیز گھر لاتا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتا۔ صبح میں دیکھتا تو اسی کفن میں ڈھیروں سارے پیسے ہوتے۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کی خاطر اپنے ایک دوست کو مرنے کا ناٹک کرنے کا کہا اور خود درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ توقع کے عین مطابق ابا چوری چوری وہاں آیا، لیکن اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، جس نے میرے دوست کی قبر۔ رات 2 بجے کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ گھر واپس آئے۔ میں نے 3 گھنٹے قبل اپنے باپ کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں پر گیا ہے، اس لیے میں پریشان ہو کر اب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لگ بھگ 15 منٹ کے بعد ہی بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں چونک گیا، اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر نکل کر ابا سے پوچھتا کہ وہ رات کے اس پہر کہاں گیا تھا۔ میں ابا کے ہاتھ میں ایک چیز دیکھ کر چونک گیا۔ ابا کے ہاتھ میں سفید رنگ کے کپڑے کی ایک گٹھڑی تھی
وہ سفید رنگ کا کپڑا کفن ہی تھا جو وافر مقدار میں ہمارے گھر پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ میں نہیں آیا کہ ابا رات کے اس پہر واپس کہاں سے آ رہا ہے اور اس گٹھڑی میں کیا تھا جو ابا نے اپنے کندھے پر لاد رکھی تھی۔ میں باہر نکل کر اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ سوچ کر میں وہیں پر رک گیا۔ میرا باپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں حیرانی سے سوچتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا کہ یہ آج کل ابا کو ہو کیا گیا ہے۔ میں کافی دن سے نوٹ کر رہا تھا کچھ تو غیر معمولی پن ضرور ہے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں تھی بلکہ میں نے پہلے بھی کئی بار ابا کو یوں ہی رات کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تھا اور واپس آتے بھی، اور ہمیشہ رات کے اس پہر جب بھی وہ واپس آتا تھا تو اس کے کندھے پر کفن میں لپٹی گٹھڑی میں کوئی چیز ہوتی تھی۔ آج تو میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں صبح دیکھ کر ہی رہوں گا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو میرا باپ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح صبح ابا کسی کام کے لیے گھر سے باہر گیا تو میں جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں اپنے آس پاس میں نے دیکھا تو مجھے وہ گٹھڑی کہیں بھی نظر نہیں آئی جو رات کو میں نے ابا کے پاس دیکھی تھی۔ میں مایوس ہو کر باہر آنے ہی والا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا، وہ بیڈ کے نیچے ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باہر نکال کر کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ اس کفن کے ٹکڑے میں تو ڈھیر سارے پیسے تھے۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ میرے باپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ سکتے تھے؟ میں نے وہ پیسے ویسے ہی وہیں پر رکھ دیے جہاں سے اٹھائے تھے اور میں باہر چلا آیا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹے کا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں تو میرے بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی اور بہن کوئی تھی نہیں۔ باپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ سے اپنے گھر میں تنگی دیکھی تھی لیکن اب حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ ابا کی کمائی اب پہلے جیسی نہیں تھی بلکہ کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ ایک دو بار میں نے پوچھا تو وہ ہنس کر کہنے لگا، ارے مہنگائی بھی تو اتنی ہو گئی ہے تو کیا میری اجرت نہیں بڑھے گی؟ لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ ابا کی اجرت ہزاروں سے لاکھوں میں چلی جائے۔ آہستہ آہستہ میں نے غور کرنا شروع کیا تو نوٹ کیا کہ جب بھی محلے میں کوئی فوتگی ہوتی تھی تو اسی رات کو میرا باپ گھر سے باہر جاتا تھا اور جب واپس آتا تو کفن میں لپٹی کوئی چیز اس کے پاس ہوتی تھی، اور صبح جب میں دیکھتا تو اسی کفن میں ڈھیروں سارے پیسے نظر آتے تھے۔ لیکن یہ ہفتے میں ایک یا دو بار ہی ہوتا، وہ بھی تب جب کوئی فوتگی ہوتی تھی۔ آخر یہ کیا چکر تھا فوتگی کا ہونا اور ابا کا اسی رات کو گھر سے باہر جانا اور ڈھیروں پیسوں کا لے کر آنا؟ ان سب کا آپس میں آخر تعلق کیا تھا؟ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ ایک دو بار تو میں نے اپنی آنکھوں سے سب ہوتا دیکھا۔ ہمارے محلے میں ایک عمر رسیدہ شخص کی وفات ہوئی۔ میرے باپ نے اس کی قبر کھودی اور میں بھی جنازے میں شریک تھا۔ تو 12 بجے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی چوری چوری اس کے پیچھے گیا اور اسے قبرستان میں اسی آدمی کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں وہاں پر زیادہ دیر رکنا چاہتا تھا لیکن وہاں کے ماحول سے بہت ہی وحشت ہو رہی تھی، اس لیے میں بھاگتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ لیکن پھر میں نے سوچا ایسے تو مجھے کبھی بھی حقیقت کا پتہ نہیں چل پائے گا۔ آخر میں نے اس راہ سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر ہی لیا اور اپنے دوست کو میں نے اپنے ساتھ ملاتے ہوئے کہا، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تب میں نے اسے سمجھایا کہ تمہیں مرنے کا ناٹک کرنا ہوگا۔ جیسے ہی تمہیں دفنایا جائے گا تو سب کو جانے کے فوراً بعد ہی تمہیں وہاں سے نکال لوں گا اور رات کو ابا کے آنے سے پہلے تمہیں واپس اسی قبر میں جانا ہوگا۔ آکسیجن وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے گا۔ مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ رات کو میرا باپ قبرستان جا کر کیا کرے گا۔ میرا وہ دوست بہت ہی بہادر اور نڈر تھا اور اس نے سرکس میں بھی کافی بار کیا تھا، اس لیے اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا۔ بدلے میں نے اسے بہت سارے پیسے دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ سارا کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہوا۔ جیسے ہی سب لوگ اسے دفنا کر گھر کو واپس جانے لگے تو میں وہیں پر موجود رہا، اور جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ سب چلے گئے ہیں تو میں نے جلدی سے قبر کھود کر اپنے دوست کو باہر نکال لیا اور ہم نے قبر کو ویسے ہی بند کیا جیسے وہ پہلے سے تھی۔ اب ہمیں آگے والے مرحلے کا انتظار تھا۔ میری توقع کے عین مطابق اس رات کو ابا اپنے گھر واپس نکلے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ اپنے دوست کو میں نے پہلے ہی فون کر دیا تھا کہ میرے باپ کے آنے سے پہلے قبر میں جا کر لیٹ جانا
اور اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ میرا باپ دوست کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ابا واپس قبرستان کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا تو میں حیران ہو کر سوچنے لگا یہ واپس کیوں جا رہی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ابا کی واپسی جس کے ساتھ ہوئی، اسے دیکھ کر تو میں نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ابا کی واپسی ایک لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس لڑکی کو دیکھ کر تو میرے سامنے جیسے زمین اور آسمان ہی گھوم گئے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ شینا تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سب یاد آنے لگا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ایک ملاقات کافی نہیں ہوتی، آپ کا دل چاہتا ہے کہ بار بار ان سے ملاقات کی جائے۔ شینا بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ میری اس اتفاقیہ طور پر ملاقات ہوئی، لیکن میں نہیں جانتا یہ میرے دل کی خواہش بن جائے گی کہ میں اسے ہر روز ملتا رہوں۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوئی ہوگی کہ یہ ملاقات کسی شادی کی تقریب یا کسی سڑک یا ریسٹورنٹ وغیرہ میں نہیں تھی، بلکہ ایک فوتگی پر ہوئی تھی۔ میرا باپ چونکہ گورگن تھا اور اس کا قبریں کھودنے کا کام تھا، تو اکثر جہاں پر کوئی فوتگی وغیرہ ہوتی تو میرا باپ مجھے بھیج دیتا تاکہ میں ساری معلومات وغیرہ لے آؤں اور جنازے سے پہلے ابا اپنا کام پورا کر لے۔ ایسے ہی ایک دن صبح ہمیں ایک فون آیا کہ ایک 50 سالہ آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے لیے قبر کھدوانی ہے۔ تو ابا نے مجھے کہا کہ میں ان لوگوں کے گھر چلا جاؤں اور وہاں کسی سے مل کر ساری معلومات اور ایڈوانس لے کر آ جاؤں۔ تو میں ابا کے کہنے پر وہاں آ گیا جہاں وہ بھی موجود تھی۔ پتہ چلا کہ مرنے والا اس کی دوست کا باپ تھا۔ اس بیچاری کی دوست تو اس حالت میں نہیں تھی کہ بات وغیرہ کر سکے۔ وہی مجھے کفن دفن کے انتظامات کے بارے میں بتانے اور پوچھنے لگی، یہاں تک کہ اندر سے پیسے بھی اس نے لا کر دیے تھے۔ پہلی ملاقات میں تو اس کا گرویتا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جتنی خوبصورت تھی اس کا دل بھی اتنا ہی نرم تھا۔ وہ بات ایسے کر رہی تھی کہ لگتا تھا کہ اس کے منہ سے پھول ہی جھڑ رہے ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک فوتگی والے گھر میں کھڑا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ وہ بولتی رہے اور میں سنتا ہی رہوں۔ خیر ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، میں کتنی دیر وہاں پر رک سکتا۔ اس سے بات چیت کرنے کے بعد میں قبرستان چلا گیا۔ ابا کو ساری تفصیلات دے دی کہ کس وقت جنازہ ہوگا، اور پیسے بھی ابا کو پکڑا کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا باپ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، قبر کھودنے لگا، جبکہ میں شینا کے خیالوں میں کھو گیا جس کا اس وقت مجھے نام بھی معلوم نہیں تھا۔ جب جنازے کا وقت آیا تو میں جان بوجھ کر پھر سے اسی گھر پر چلا گیا۔ مجھے امید تھی کہ ایک بار پھر سے اس لڑکی کا دیدار ہو جائے گا، میں اس کو دیکھ پاؤں گا۔ میری امید پوری ہوئی تھی۔ جب جنازہ لینے کے لیے گھر کے اندر کچھ لوگ داخل ہوئے تو میں بھی جلدی سے ان کے ساتھ اندر چلا آیا۔ تب میں نے اس کی بات سنی۔ وہ اپنے دوست سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اب جانا ہوگا، میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتی، لیکن میری مجبوری ہے۔ ہسپتال سے فون آیا ہے، میرے اپنے باپ کی حالت اس وقت بہت خراب ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے اس کی باتیں سن لی تھی، اس لیے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا گیا اور لوگ جنازے کو کندھا دے۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی میں بھی فوراً باہر نکل آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیوں اس کے پیچھے ہوں، کیوں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کی باتیں سن رہا ہوں۔ بس اس میں ایک ایسی کشش محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے آپ پر قابو بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ باہر آ کر مین روڈ کی طرف جانے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اس نے اکیلے ہی جانا ہے اور مین روڈ سے جا کر وہ کوئی رکشہ وغیرہ ہی لے۔ میں نے جلدی سے اپنی موٹر سائیکل کو کک لگائی اور اس کے پاس جا کر روکتے ہوئے کہا، آپ کی دوست نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو آپ کے گھر تک باحفاظت چھوڑ دوں۔ اس وقت میں نے خواہش کی کہ کاش میں گورگن کا بیٹا نہ ہوتا، بلکہ کسی امیر رئیس کی اولاد ہوتا اور میرے پاس اس وقت گاڑی ہوتی تو وہ 1 منٹ میں مجھ سے متاثر ہو جاتی۔ مجھے اپنے باپ کا یہ کام بالکل بھی پسند نہیں تھا، حالانکہ میرے باپ کی شدید خواہش تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹایا کروں اور میں یہی پیشہ اختیار کروں، لیکن میں کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے لے کر سیدھا ہسپتال چلی آئی، میں بھی کسی ربوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ابھی ہم دونوں ایک وارڈ میں داخل ہوئے ہی تھے کہ سامنے سے عورت بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگی، شینا وہ چلے گئے، میرا شوہر اور تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، ہائے ہم اکیلے رہ گئے۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، یہاں پر رکوں یا واپس چلا جاؤں۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کو دل بھی نہیں تھا، لیکن مجھے یہاں رکنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں ان دونوں کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ عورت روتے روتے میری طرف دیکھ کر اپنی بیٹی سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اماں
یہ میری دوست کا کزن ہے، جنازہ چھوڑ کر بیچارہ مجھے یہاں پر چھوڑنے آیا ہے۔ اور تو مجھے کہنے لگی، بیٹا ہمارے سر پر تو اب کسی مرد کا سایہ بھی نہیں رہا، تم ہی اگر یہ کفن دفن کے انتظامات سنبھال لو تو میں تمہاری بہت بڑی مشکور ہوں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا ماں بیٹی کا دل میں جگہ بنانے کا، اس لیے میں نے سارا کام اپنے سر لیا۔ ابا کو میں نے یہی بتایا تھا کہ میرے دوست کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو سارا کام فری میں کرنا ہوگا، میں اپنے دوست سے پیسے نہیں لینا چاہتا۔ اور ابا نے بھی یہ میری بات مان لی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ کیا ان دونوں کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اسپتال سے سیدھا ہم لوگ قبرستان چلے گئے تھے۔ میں نے ہی اپنے کچھ دوستوں کو فون کر کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے بلوایا تھا۔ کفن دفن اور باقی انتظامات کے بعد فارغ ہو کر جناب قبرستان سے باہر نکلا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اندر جانے سے پہلے تو وہ دونوں ماں بیٹی یہاں پر ہی موجود تھی، اور مجھے لگا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تب بھی وہ وہیں پر ہوں گے، لیکن وہ کہیں پر بھی نہ تھی۔ میں فوراً بھاگا ہسپتال گیا کہ شاید مجھے وہاں پر وہ مل جائیں۔ اب انہوں نے وہاں پر بھی کیوں ہونا تھا، مجھے ایسے لگا کہ میں نے دنیا کے بھی گھر میں اس خوبصورت سی پیاری لڑکی کو جیسے کھو دیا ہے۔ نہ جانے ان ماں بیٹی کی بھی کیا مجبوریاں تھیں، ان کا اس دنیا میں کون تھا کون نہیں، اور اب کہاں پر چلی گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ میں نے شینا کا نمبر بھی نہیں لیا۔ کئی دن تک میں اس کو یاد کر کے ہمیشہ روتا ہی رہا، شاید وہ میری قسمت یا نصیب میں نہیں تھی، میں نے اسے پا کر کھو دیا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے جیسے پہلے ہی نظر محبت ہو چکی تھی، اس لیے بڑی مشکل سے میں نے خود کو کاموں میں مصروف رکھا اور زندگی میں آگے بڑھا۔ اور اب پورے 2 ماہ کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا کہ وہ یہاں پر میرے باپ کے ساتھ کیا کرنے آئی تھی۔ کیا وہ میرے باپ کو جانتی تھی؟ وہ دونوں وہاں پر کھڑے آپس میں کیا بات کر رہے تھے، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں کافی دور کھڑا تھا اور شینا کو دیکھ کر تو میں ویسے ہی سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسی وقت وہاں پر کوئی 2-4 اور لوگ بھی آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے آتے ہی قبر کھودنا شروع کی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہوئی کہ یہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے۔ جلدی میرے دوست کو باہر نکال لیا گیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ میرا دوست زندہ ہے، لیکن شکر ہے ایسا میں کچھ بھی نہیں گزرا، اور وہ اس کو اپنے کندھوں پر ڈال کر قبرستان سے باہر جانے لگے۔ مجھ میں ان کی باتیں سننے کے لیے چوری چوری تھوڑا سا آگے بڑھا تو مجھے ابا کی آواز آئی۔ وہ شینا سے کہہ رہے تھے، میم صاحب میرا کام تو ختم ہوا، میں اب جاؤں کیا؟ شینا کہنے لگی، ہاں خیر دن، تم اب گھر کو جاؤ۔ ابا نے جیب سے کفن کا ٹکڑا نکال کر اس کے سامنے کیا تو شینا نے ڈھیروں پیسے اس میں رکھ دیے، اور ابا نے گٹھڑی بنا کر اس کو اپنے ہاتھ پر لاد دیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں، آپ بھی جائیں، کوئی دیکھ نہ لے ورنہ بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر گڑبڑ تو مجھے لگ رہی تھی، یہ دونوں آخر کر کیا رہی تھی، اور وہ جو پہلے لوگ تھے وہ میرے دوست کو آخر کہاں پر لے کر گئے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے قبرستان سے باہر جانے لگے تو میں بھی جلدی سے ان کے پیچھے گیا۔ باہر ان لوگوں کی ایک گاڑی تھی جہاں پر وہ کھڑے شینا کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو ابا بھی اپنے گھر کے راستے کی طرف پلٹ گیا۔ میں جلدی سے اندھیرے میں کھڑے اپنی اسکوٹر کی طرف آیا اور گاڑی کے پیچھے لگا دیا۔ تبھی مجھے میرے دوست کی طرف سے میسج موصول ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، یار یہ مجھے کس کام میں پھنسا دیا ہے، مجھے تو یہ لوگ بہت ہی خطرناک لگ رہے ہیں اور میرا دم بھی گھٹ رہا ہے، جلدی سے آؤ۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ جن لوگوں کا یہ کام ہے وہ کچھ بہت خطرناک ہے، اور میں اپنی جگہ سے اپنے دوست کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے ایک منصوبہ سوچا، اس وقت اپنے باپ کو فون کر کے کہا کہ اب بات تم کہاں، پولیس تمہارا پیچھا ہوئے آئی ہے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ میرا باپ گھر اور قبرستان کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ خیر تو ہے، پولیس تمہارا کیوں پوچھ رہی ہے؟ اور میں نے یہ کہہ کر فون بند کیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ فون سن کر ابا کو ڈر لاحق ہو گیا ہوگا کہ کہیں پولیس کو ان کے بارے میں کچھ پتہ تو نہیں لگ گیا۔ وہ محتاط بھی ہو گئے ہوں گے اور یقیناً اب شینا کو ہی فون کریں گے۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی گاڑی رک گئی اور وہ گاڑی سے بڑی تفتیش میں باہر نکلے تھے۔ میں نے اپنا اسکوٹر وہیں روکا اور جھاڑیوں کے پاس جا کر اپنے موبائل پر پولیس کا سائرن بجا دیا۔
وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق ان لوگوں نے میرے دوست کو گاڑی سے باہر نکالا اور وہیں سڑک پر پھینک کر بھاگ گئے۔ ہاں، گاڑی کا نمبر میں نے جلدی سے نوٹ کر لیا تھا۔ ان لوگوں کے گاڑی بھگاتے ہی میں جلدی سے آیا اور کفن کی گرہ کھول کر اپنے دوست کو آزاد کروایا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، یار برا مت ماننا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا باپ کسی بہت بڑے کام میں ملوث ہے، اور وہ جو گاڑی میں لوگ تھے ان کی گفتگو سے بھی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کچھ بہت ہی بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پولیس کو اطلاع کریں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ پولیس تک جائے، کیونکہ اس میں شامل دونوں لوگوں میں سے بہت ہی پیار کرتا تھا، ایک تو میرا باپ اور دوسرا وہ لڑکی شینا، جیسے مجھے پہلی نظر میں دیکھ کر محبت ہوئی، اور اس کے نام کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو کبھی میں اس نظریے سے بھی دیکھوں گا کہ مجھے لگے گا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کا میرے باپ کے ساتھ تعلق ہی کیا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں کہاں ملاقات ہوئی؟ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ ہمارا ایک دور کا ایک دوست پولیس میں تھا۔ ہم دونوں اسی وقت اس کے پاس گئے، اسے ساری بات بتائی تو وہ سن کر چونک گیا۔ کہنے لگا، اب جیسا میں تم لوگوں کو کہوں گا تم لوگوں کو ویسے ہی کرنا ہوگا۔ میں نے حامی بھر لی اور گھر آ کر ابا کو تسلی دی کہ اصل میں پولیس والے اس لیے تمہارا پوچھ رہے تھے کہ ایک بار پولیس مقابلے میں کچھ ڈاکو مارے گئے ہیں اور ان کی قبریں کھدوانی تھی، تو انہوں نے کسی نے تمہارا پتہ بتایا۔ میں نے نوٹ کیا کہ بات سن کر جان میں جان آئی۔ پھر میں نے اسے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ویسے تو سب ٹھیک ہی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی کچھ دن محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہفتے کے بعد محلے میں پھر ایک فوتگی ہوئی۔ میں نے فون کر کے اپنے پولیس والے دوست کو بتا دیا۔ رات کو جب ابا وہاں پر پہنچ گیا تو میں بھی پولیس کی ٹیم کے ساتھ چوری چوری وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا کہ جیسا ہم نے سوچا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی شینا اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آئی اور اس قبر سے لاش کو نکال کر وہ اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔ ہم پولیس کی گاڑی میں ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگے۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ آخر لاشوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ شہر سے باہر ایک سنسان فارم ہاؤس میں چلے گئے ہیں۔ ہم لوگ بھی دیوار کود کر اندر گئے تو حیرت کے جھٹکے لگے کہ جو باہر سے ایک ویران سا گھر لگ رہا تھا، اندر سے پورا ایک جدید ہسپتال تھا۔ آخر یہ سب یہاں پر ہو کیا رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن میرا دوست سمجھ گیا۔ اس وقت فون کر کے مزید ٹیم کو بلوایا اور وہاں پر چھاپا مار کر سب کو گرفتار کر لیا۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہاں پر تو غیر قانونی طور پر مردوں کا آپریشن کر کے جسم سے گردے اور باقی اعضاء نکال کر فروخت کیے جاتے ہیں اور انہیں تجربات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے شہر کے کئی گور گنوں کو خریدا ہوا تھا، جن میں میرا باپ بھی شامل تھا، جو پیسے کے لیے اس کام میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ابا کا تو چلو ماننے میں آتا تھا کہ وہ لالچ نے ان کو اندھا کیا، لیکن شینا وہ ایک لڑکی ہو کر کیسے یہ سب کا شکار ہوئی اور ابا سے اس کی ملاقات کیسے ہوئی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بعد میں جب انہوں نے سب لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو مجھے حقیقت کا پتہ چلا۔ شینا ایک نرس تھی اور ابا سے اس کی ملاقات 3 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تھا، اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کام میں اس لیے شامل ہوئی ہے کہ اپنے باپ کا مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے علاج کی خاطر اسے اس غیر قانونی کام میں شامل ہونا پڑا تھا کہ وہ لاکھوں روپے کمائے اور اپنے باپ کو ایک نئی زندگی دے سکے۔ لیکن اس کا باپ بھی جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس نے پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑا، کیونکہ جب انسان کو ایک بار حرام کھانے کی لت لگ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو نہیں چھوڑ پاتا۔ کاش وہ اس دن غائب نہ ہوتی اور مجھ سے رابطے میں رہتی، تو ہو سکتا تھا کہ میں اس کے گناہوں کے دلدل سے بچا لیتا اور اپنے باپ کو بھی سمجھا لیتا، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ پولیس نے سب کو گرفتار کر لیا تھا اور اب ان کو بہت ہی جلد ان کے کیے کی سزا بھی ملنے والی تھی۔